ڈروسرا شروع کرتے ہیں جو اس سے ملتی جلتی دوا ہے اپنے اسپیزم کے لحاظ سے. ڈروسرا کے ساتھ آپ کو کیا یاد آتا ہے بتائیں جی؟ کالی کھانسی. ہاں کچھ اور بھی یاد آتا ہے کبھی؟ کھانسی آتی ہے نا اور تو کچھ نہیں آتا. کیا نہ وہ ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ ڈروسرا کا استعمال عموماً آپ کھانسی ہی میں کرتے ہیں اور ڈروسرا کے لفظ کے ساتھ جو بندی ہوئی چیز ہے وہ کھانسی ہی ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. لیکن اصل میں ڈروسرا کو اسپیزم سے باندھنا چاہیے، اس لیے اس کا دائرہ کار اس نئے تعلق کی وجہ سے زیادہ پھیل جائے گا. آپ کو صرف کھانسی پہ ڈروسرا یاد نہیں آئے گا بلکہ بعض دوسری بیماریوں میں بھی ڈروسرا یاد آئے گا اور پھر کام بھی آئے گا. ان میں ایک ایپیلیپسی ہے. سمجھے؟ اس میں جب اسپیزم کے نتیجے میں اس کو کہتے ہیں ایپیلیپٹک فارم اسپیزمس، یعنی بعض دفعہ ایپیلیپسی نہ بھی ہو تو جو بے ہوشی کے دورے ہیں وہ ایپیلیپسی سے ملتے جلتے ہیں. ان میں جب مریض اٹھتا ہے تو اس کو کیوپرم کی طرح سر درد نہیں ہوتی لیکن انگزائٹی ہوتی ہے. بہت سخت وہ فکر مند اور بے چین ہوتا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہونے والا ہے. اس قسم کی بے چینی کے لیے جو ایپیلیپٹک طرز کے مریض کو ہوش میں آنے کے بعد ہو اس میں ڈروسرا چوٹی کی دوا ہے. اس لیے ملتی جلتی علامتوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرق کرنے والی علامت بھی ہوتی ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. ڈروسرا کو عورتوں کی وہ جو مینوپاز کی بیماریاں ہیں ان میں بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت ملتی ہے یہ مینوپاز کی علامتوں سے. فلشز آف ہیٹ اور سڈن سرج آف بلڈ ٹو سم آرگنز، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بے چینی یا دوسری تکلیفیں ہیں یہ سب ڈروسرا میں پائی جاتی ہیں. اکیلے رہنے کا خوف اور دوسروں پر شک، یہاں تک کہ قریبی دوستوں پر بھی شک ہو، یہ کس کس دوا میں نمایاں پایا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ فوزی آپ اپنے ابا امی کے سامنے اپنے کرتب دکھاؤ نا ذرا، تو بھی حیران ہو دیکھ کے کہ تمہیں کیا کچھ نہیں آیا. کوئی ہے سسپیشن میں؟ چھوٹی سی دوائیں کون کون سی ہیں؟ لیکسس. صرف لیکسس نہیں، سانپ اکثر سسپیشس ہیں اور ان کے زہر میں بھی سسپیشن پائی جاتی ہے. نکلتے ہیں نہیں ہو کر کے دیکھتے ہیں چاروں طرف، ہر چیز پہ شک کر گئے ہیں. اس لیے سانپ کو بہت جلدی یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ حملہ کرنے لگا ہے. سانپ کبھی بھی بغیر اس خطرے کے حملہ نہیں کرتا. اس لیے اگر سانپ رستے میں نظر آئے اور آپ آرام سے راستہ چھوڑ دیں تو آپ کے پیچھے نہیں بھاگے گا. اگر اس پہ چڑھ دوڑیں آپ، پتہ نہ لگے، پھر وہ حملہ کرتا ہے اور اس سسپیشن سے کہ پھر اس نے مجھے مارنا تھا، اور پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. پھر آپ بھاگیں جو مرضی کریں، سانپ سے تیز نہیں آپ بھاگ سکتے. سانپ گھوڑوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. اس کے بھاگنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ ہاں؟ اس طرح کے سیدھا نہ مڑ کے بھاگ سکیں؟ نہیں، سیدھا نہ جائے انسان، بالکل سانپ سیدھا جائے گا بالکل نہیں. لیفٹ ٹو رائٹ نہیں، سانپ کس طرح دوڑتا ہے؟ اس کے نہ پاؤں بیچارے کے نہ کچھ، دوڑتا کس طرح؟ وہ پیٹ کے بل. پیٹ کے بل کبھی دوڑ کے دیکھا؟ پیٹ تو ہے نا، بل بھی بڑھتے پیٹ میں. یہ اس کی جو ہے نا الیسٹیسٹی جسم کی، وہ اس کو اس طرح کر دیتی ہے کہ کئی بل ڈال دیتا ہے. یہ بہت سی جگہوں سے اٹھ جاتا ہے اور تھوڑی جگہوں میں زمین پہ ٹچ کرتا ہے. جب وہ سیدھا ہوتا ہے ایک دم تو زور سے اچھلتا ہے، ان جگہوں سے زمین سے کک لیتا ہے جہاں اس کی مجروحی تھی. وہ اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے نا ایک دم تو اچھل جاتا ہے. اور اس موومنٹ کے ساتھ جب وہ کسی کی پیروی کرے تو بہت تیز رفتار ہو جاتا ہے، اچھلتا ہوا چھڑپیں مارتا ہو جاتا ہے.
اور عام طور پر جب رینگتا ہے تو یوں نہیں رینگتا بلکہ دائیں بائیں بال ڈال کے رینگتا ہے. ادھر کیا پھر وہاں سے سیدھا وہ یوں ہو گیا پھر وہاں سے یوں. جس طرح انگلی سے نیفے میں نالا ڈالا جائے نا, چھوٹے ہوتے ہمیں مشکل پڑا کرتی تھی, یوں یوں کر کے کرنا پڑتا تھا, اس طرح سانپ چلتا ہے زمین پہ. ٹھیک ہے. فلیشز آف ہیٹ میں بتا چکا ہوں, یہ خواتین میں عموماً مینوپاز کے وقت پیدا ہوتے ہیں, ان میں ڈروسرا اچھی ہے دوا. اور اکیلا اور سسپیشس ہونا